سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے 10ویں پارے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور آج کا موضوع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما الصدقات، زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، للفقراء، محتاج، والمساکین، اور نرے نادار، والعاملین علیہا، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، والمعلفۃ القلوبہم، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، والغارمین، اور قرض داروں کو، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر کو، فریضۃ من اللہ، یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم حکمت والا ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے اور فرض عبادت ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض عبادت ہے۔ یعنی نہ یہ رواج ہے، نہ رسم ہے، نہ فیشن ہے، نہ اپنی مرضی ہے، بلکہ لاگو کی ہوئی ہے، نافذ کی ہوئی ہے باری تعالیٰ کی طرف سے مسلمان پر۔ وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہو، شرع کے مطابق اس کے پاس سال گزر جانے پر اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا گیا، اور عاقل ہو، یعنی پاگل نہ ہو، عقل مند ہو، اور بالغ ہو، بچہ نہ ہو، نابالغ نہ ہو، اس کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مسلمان ہو، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں، نہ غیر مسلم کو دی جاتی ہے نہ اس سے لی جاتی ہے۔ مرد ہو یا عورت، دونوں پر ہے۔ مرد کی ملکیت میں اتنا مال ہو تو مرد پر بھی فرض، عورت کی ملکیت میں نصاب کے مطابق مال و دولت ہو، سونا چاندی ہو تو اس پر بھی فرض۔ تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ دوسری عبادات کی طرح ایک عبادت ہے، فرض عبادت کی طرح۔ روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، نماز فرض، حج فرض، فرض عبادات، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر کیا، بار بار، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی ہلکا نہ لینا زکوٰۃ کو، کہ نماز پڑھ لی، 5 وقت پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، فرض نماز بھی پڑھتے ہیں، واجب نماز بھی پڑھتے ہیں، سنت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں،
اب زکوٰۃ نہ دی تو کیا ہوا؟ تو ایسا نہیں. نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، حج اپنی جگہ اور زکوٰۃ اپنی جگہ. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، نظام قدرت اور حکم الہی ہے، کیونکہ اس میں حکمت ہے. غریب مسلم معاشرے کو سپورٹ پہنچانے کے لیے، امداد کے لیے ان کا حق بنا دیا اللہ نے. زکوٰۃ دینے والے کا احسان نہیں، لینے والے کا احسان ہے. اگر لینے والا ہی نہ ہوتا تو زکوٰۃ کس کو دی جاتی؟ حدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت میں، قیامت کے نزدیک ایسا وقت بھی آئے گا کہ زکوٰۃ دینے والے ڈھونڈیں گے اور لینے والا کوئی نہ ہوگا. ایسا ممکن ہے، مگر ابھی تو ہے. اگر اپنے ارد گرد مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں نظر ڈالیں تو بہت سے ایسے گھرانے، بہت سے ایسے افراد، بہت سے ایسے مرد، بہت سے ایسی عورتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے، اگرچہ منہ سے نہ مانگے. سائل جو عام طور پر مانگتا ہے وہ تو مانگنے والا ہوتا ہے، جیسے گداگر لپٹ کر بھی مانگتا ہے، جھپٹ کر بھی مانگتا ہے، لڑ جھگڑ کے بھی مانگ لیتا ہے، نہ دو تو غصہ بھی ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید ہی میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے بھی ہیں ضرورت مند جو نہ تم سے لپٹیں گے نہ تم پر جھپٹیں گے. وہ سفید پوش ہے، غیرت مند ہے، مگر ضرورت مند ہے، مستحق ہے، حقدار ہے. ان کو پہچانو. وہ اگرچہ تمہارے سامنے کچھ نہ کہیں، شرمندگی کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے، مگر تم ان کے حالات سے اگر واقف ہو، جانتے ہو، تمہارے آس پڑوس میں ہو، تمہارے محلے میں ہو، تمہارے خاندان میں ہو، عزیز و اقارب میں ہو اور خونی رشتوں میں ہو، تو جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو پہچان کر انہیں زکوٰۃ دو، ان کی مدد کرو. یہ اللہ نے سسٹم کیوں بنایا ہے؟ تاکہ مسلم معاشرہ خود کفیل ہونے لگے، بنیادی ضروریات بندوں کی پوری ہونے لگے اور انہیں اتنا کچھ ملے کہ وہ بھی عام صاحب حیثیت لوگوں کی طرح کم از کم سر اٹھانے کے قابل ہو اور بنیادی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جائیں. اب زکوٰۃ میں مصارف کا مطلب ہے وہاں یوٹیلائزیشن، زکوٰۃ کی استعمال کہاں کہاں ہو سکتا ہے اللہ نے بیان فرما دی ہے سورۃ توبہ. اس کے علاوہ نہیں. پھر اس کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں. فقہا نے مسائل زکوٰۃ میں بتا دیے ہیں. کسی کو معلوم نہ ہو تو پوچھے یا پڑھے یا معلوم کرے اور اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے. تو 8 مصارف باری تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے. 8 مقامات، 8 جگہیں جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.
تو کیا فرمایا؟ انما الصدقات، صدقہ کا لفظ بڑا عام ہے اور لوگ اس نام سے واقف ہیں، صدقات، صدقہ. تو عام طور پر جو صدقہ ہوتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ وہ تو کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، کتنا بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. 1 روپیہ کوئی دے دے وہ بھی صدقہ ہے، 1000 کوئی دے دے وہ بھی صدقہ ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. وہ نفلی صدقہ ہوگا جو، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں، شرح کی قید نہیں، مقدار کی قید نہیں. لیکن یہاں آیت شریفہ میں صدقات سے مراد ہے زکوٰۃ، جس کو کہتے ہیں واجب صدقہ، فرض صدقہ. اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کن کے لیے ہیں؟ انما الصدقات، بے شک زکوٰۃ ان کے لیے ہے، للفقراء، جو فقیر کہلاتے ہوں. فقیر سے مراد فقہاء نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس کچھ مال ہو، بھلے کچھ پیسہ ہو، مگر اتنا نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، وہ خود زکوٰۃ والا بن جائے، زکوٰۃ دینے والا بن جائے، اتنا نہ ہو. تو کچھ ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ ہو، اگرچہ اس کے پاس اپنا مکان بھی ہو، حاجت اصلیہ لباس وغیرہ کپڑے وغیرہ رکھتا ہو، مگر اس کے ہاتھ میں ایسا مال نہ ہو جو سال گزرے تو پتہ چلے کہ یہ نصاب کو پہنچ گیا مال، کہ وہ خود صاحب نصاب ہو گیا، وہ فقیر ہے. اور اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جس کی آمدنی کم مگر خرچ بہت زیادہ ہے. مثلا گھرانہ بڑا ہے تو پتہ چلے کہ کچھ کماتا تو ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں کہ وہ اچھی طریقے سے گزر بسر کرے. تنگ دست اتنا ہے، مجبور بندہ زیادہ، وہ فقیر کہلائے گا. تو اللہ نے فرمایا للفقراء، کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف فقیر ہیں، فقراء ہیں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں. البتہ اب شرعی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا کا اپنا جو گھرانہ ہے اس کے اندر ہی ایسے افراد ہوں جو اس سے قرابت رکھتے ہو اور نزدیکی قرابت رکھتے ہو، صلہ رحمی والا مسئلہ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا رشتہ جو خون سے تعلق رکھتا ہو، بھائی، بہن، چچا، ماموں، تایا، پھوپھا، پھوپھی، خالہ، اس قسم کے رشتے یہ خونی رشتے کہلاتے ہیں. ان میں سے صرف وہ رشتے الگ ہو جاتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اصول اور فروع کہلاتے ہیں. اصول میں ماں باپ ہے تو خونی رشتہ، مگر ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، منع ہے، ان کے ادب کے خلاف ہے. ان کا ادب ایسا ہے، ان کا رشتہ ایسا ہے کہ ان کو اپنے مال کا محل یہ نہیں دیا جائے گا. تو ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ. ماں باپ کو تو اپنے مال میں سے نظر کرتے ہیں، ان کو پیش کیا جاتا ہے کچھ، اس لیے کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے لیے یہ فرمایا
کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ایک باپ نے شکایت کی تھی بارگاہ رسالت میں کہ میں تنگ دست ہوں، میرا بیٹا مالدار ہے، وہ خود کماتا ہے، خود صاحب حیثیت ہے، مگر مجھے نہیں دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ کو بلوایا. حدیث پاک ہے، مشہور حدیث. باپ کو بلوایا اور اس سے بیٹے کو بلوایا اور اس سے یہ فرمایا کہ تو اپنے باپ کو نہیں دیتا؟ کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا یاد رکھ تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی اپنے باپ کا ہے، دونوں تیرے باپ کے. تو بھی باپ کا ہے اور تجھے جو مال ملا ہوا ہے اللہ نے دیا ہے وہ تیرے باپ کے طفیل دیا ہے. تو اپنے مال میں سے اپنے باپ کو دے. اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر ماں باپ ضرورت مند ہو تو بیٹے پر بھی لازم ہے کہ ماں باپ کو دے اور بیٹی پر بھی لازم ہے کہ ماں باپ کو دے، مگر وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ہدیہ ہوگا، تحفہ ہوگا، نظر ہوگا. یہ سمجھ کر دیا جائے گا کہ یہ تو انہی کا ہے، میرا کیا ہے. جیسے کوئی مال خرچ کر رہا ہو یہ سوچ کر کہ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا، میرا کیا کمال ہے اس میں. حقیقی مالک تو اللہ ہے، اللہ نے مجھے دے دیا ہے امانت کے طور پر، اب میں خرچ کر رہا ہوں تو اللہ ہی کا مال خرچ کر رہا ہوں. ایسے ہی سوچے کہ ماں کو دے رہا ہوں، باپ کو دے رہا ہوں تو میرا کیا ہے، انہی کا ہے، انہی پر خرچ کر رہا ہوں، تو یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی کہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی ان کو. اسی طرح دادا دادی بہت بڑا قریبی رشتہ ہے، مگر ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ان کا ادب ہے، ان کو بھی اپنے مال میں سے نکال کر دیا جائے گا، جیسے تحفہ، ہدیہ، نظر، یہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ ان کو تو جس نیت سے دیا جائے گا نا اس کے اندر یہ شائبہ ہی نہیں ہے. وہاں تو ادب احترام ہے، ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ نے بنا دیا ہوا ہے. اس رشتے کی قدر اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی ہے. تو اس لیے دادا دادی کو بھی زکوٰۃ نہیں اور نانا نانی کو بھی نہیں. ننیال میں، ددیال میں سگا دادا دادی، سگی نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، چاہے وہ محتاج ہے. ان کو اپنے مال میں سے حصہ دیا جائے گا یوں کر. پھر اسی طرح فروع، شاخیں، یہ تو اصول ہو گئے نا. جڑیں، ماں باپ جڑ ہے، دادا دادی جڑ ہیں، نانا نانی جڑ ہیں، مگر شاخوں میں پھر اولاد آ جاتی ہے. بیٹا بیٹی، اس کو زکوٰۃ نہیں. پوتا پوتی، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں. نواسا نواسی، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں. ان کو بھی مال میں سے نکال کر اپنے دیا جائے گا، زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. حصہ، تحفہ، ہدیہ، نظر، جو بھی نام دے دو آپ اس کو، زکوٰۃ سے ہٹ کر اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق. تو 6 وہ افراد جو اصول میں ہیں اور 6 وہ افراد جو فروع میں ہیں، شاخوں میں، ان کو زکوٰۃ نہیں ہوگی. باقی جو رشتہ دار ہیں، بہن ہوں، بھائی ہوں، چچے ہوں، ماموں ہوں، تایا ہوں، پھوپھا ہوں، خالو ہوں، خالہ ہوں، پھوپھی ہوں اور رشتہ دار ہوں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کے لیے زکوٰۃ جائز. اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ پہلا مصرف اللہ نے کیا بیان فرمایا، للفقراء، وہ فقیر، وہ شخص جس کے پاس کچھ مال ہے مگر نصاب کے مطابق یا نصاب کے برابر نہیں ہے، وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دو. والمساکین، دوسرا مصرف بیان کیا اللہ نے، یہ اللہ خود بیان فرما رہا ہے
اس میں کسی کو ہیر پھیر، ادھر ادھر، کمی بیشی، اپنی مرضی کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ زکوٰۃ کہیں اور نہیں جا سکتی۔ والمساکینی، مسکین کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جس کے پاس نہ گھر ہو، نہ در ہو، نہ پر ہو، نہ خبر ہو اس کی، لا وارث، بالکل کچھ بھی نہ رکھتا ہو، وہ مسکین ہے، اپنا ہو یا پرایا، وہ مسکین ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والمساکین، آ گئی بات۔ والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو اسے وصول کر کے لانے پر مقرر ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ جاؤ دیہاتوں میں، جاؤ گاؤں میں، جاؤ لوگوں کے پاس، جاؤ ان سے زکوٰۃ وصول کرو، جانوروں کی زکوٰۃ لاؤ، مال کی زکوٰۃ لاؤ، سونے چاندی کی زکوٰۃ لاؤ، اور لا کر یہاں بیت المال میں جمع کرو تاکہ حقداروں کو زکوٰۃ تقسیم کی جائے۔ وہ عامل کہلاتے ہیں، زکوٰۃ پر عامل، وصول کرنے والے۔ ان کو اس بنا پر زکوٰۃ ہی کی رقم میں سے دیا جائے گا، وہ زکوٰۃ نہیں کہلائے گی، وہ خرچ کہلائے گا، ان کے آنے کا، جانے کا، وقت دینے کا، ٹائم دینے کا۔ یوں جیسے میں ایک بات عرض کروں کہ دینی عبادات جو ہوتی ہیں ان پر جو شخص اپنا فریضہ انجام دیتا ہے، اس کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اس کی قیمت ہے، معاوضہ ہے، نہیں، بلکہ یوں سمجھا جاتا ہے یہ اس کے وقت کا معاوضہ ہے، جو وقت اس نے لگایا۔ مؤذن وقت لگا رہا ہے، امام وقت لگا رہا ہے، خطیب وقت لگا رہا ہے، تو اس کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ اس بنا پر دی جاتی ہے کہ اس نے اپنا وقت صرف کیا۔ اگر وہ یہ وقت صرف نہ کرتا تو کوئی اور کام کر لیتا، جب کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتا اور یہی کام کر رہا ہے تو کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، خرچ کہاں سے کرے گا؟ تو اس کے لیے معاوضہ مقرر کیا جاتا ہے، مگر نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے وقت کا معاوضہ ہے۔ تو ایسے ہی عاملین وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے تصور کہ وہ جا کر زکوٰۃ وصول کر کے لائیں، تو ان کا خرچ آنے کا، جانے کا، ان کے وقت دینے کا، یہ زکوٰۃ کی رقم میں سے دی جائے گی، ان کو حصہ دیا جائے گا، وہ ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ مستحق زکوٰۃ کو اگر آپ زکوٰۃ دے دیتے ہو، تملیک اس کو کہتے ہیں، تملیک کے بغیر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مالک بنانا، جب تک مالک نہیں بنایا زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے گھر میں بٹھا کر کسی مستحق زکوٰۃ کو کھانا کھلا دیا، نیت کی کہ زکوٰۃ نہیں، کھانا کھلانے سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کھانے کا مالک بنانا پڑے گا، مالک یعنی وہ لے کر بھی جا سکتا ہے، لے جا کے کھڈے میں پھینکے اس کی مرضی، کسی کو دے دے اس کی مرضی، ہم نے تو مالک بنا دیا اس کو۔ تو تملیک، مالک بنانا، ملکیت کرنا کسی چیز کی، یہ زکوٰۃ کے لیے لازم ہے، بغیر تملیک کے نہیں ہوگی۔ تو اب زکوٰۃ کا جب کوئی مستحق ہوتا ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے دیتے ہو نا، وہ رقم لے لیتا ہے، اور رقم لے کر اگر کسی کو ہدیہ پیش کر دیتا ہے، اب وہ زکوٰۃ نہیں، حکم تبدیل ہو گیا، یعنی کہ نقشہ بدل گیا۔ اس نے تو زکوٰۃ لے لی، قبضہ کر لیا، مالک بن گیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، زکوٰۃ دینے والا فارغ ہو گیا اپنے فرض سے۔ اب وہ شخص جس سے زکوٰۃ لیا ہے وہ چیز جا کے خریدے دکاندار سے، وہی پیسہ اس کو دے، تو دکاندار کے لیے زکوٰۃ تھوڑی ہے وہ۔ یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ دکاندار زکوٰۃ لے رہا ہے، بھائی دکاندار کیوں زکوٰۃ لے رہا ہے، وہ تو اپنی چیز کے پیسے لے رہا ہے۔ یہ جو شخص
اس رقم سے زکوٰۃ کی رقم سے جو خرید رہا ہے وہ اب زکوٰۃ نہیں کہلا رہی, وہ تو اس کی ملکیت ہو گئی نا. یہ بات والعاملین علیہا میں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو لوگ زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے ان کا بھی حصہ تھا اور وہ زکوٰۃ کے مال میں سے تھا, مگر زکوٰۃ نہیں کہلاتا تھا ان کے لیے. والمؤلفۃ القلوبہم, اگلا مصرف اللہ نے بیان فرمایا, وہ جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کی جائے. یہ بھی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں تھا. جو نو مسلم ہوتے تھے اسلام قبول کرنے والے, اسلام قبول کر لیا, اب قبول کرنے کے بعد یہ بھی ممکن تھا کہ ان کا قبیلہ, ان کی برادری ان کو کک آؤٹ کر دے غصے کی وجہ سے کہ تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا, اب ہمیں شکل مت دکھانا, ہم سے کچھ مت مانگنا. تو اگر اسے ضرورت ہے, وہ محتاج ہو گیا, تو اس کو زکوٰۃ میں سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا, اس لیے کہ اسلام پر ثابت قدم رہے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے, یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسا اسلام ہے, اسلام قبول کرتے ہی مجھ پر طاقت آ گئی, اب کھاؤں گا کہاں سے, پیوں گا کہاں سے, میری برادری نے تو مجھ کو نکال دیا باہر, خارج قبیل کر دیا, تو میں کیا کروں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا یہ مصرف رکھا تھا. لیکن حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا. کیوں؟ کہ اسلام قوی ہو گیا, اسلام مضبوط ہو گیا, اور دین اسلام کی نشر و اشاعت پھیل گئی. تو اب مؤلفۃ القلوب کا جو ذریعہ ہے وہ نہیں رہا ہے. اس وقت تھا عہد رسالت میں کہ جو لوگ نو مسلم ہو, نیولی مسلم, ان کو ضرورت مند ہونے پر اور اسلام پر قائم رہنے کے لیے زکوٰۃ میں سے دی جاتی تھی حصہ زکوٰۃ کا. پھر اگلا کیا فرمایا اللہ نے, وفی الرقاب, اور گردنیں چھڑانے میں. غلامی کا دور تھا نا اس وقت, تو غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی تھی. آپ نے سنا ہوگا بڑے مشہور صحابی مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, کیا تھا, غلام تھے, یہودی کے غلام تھے, ترستے تھے کہ کوئی مجھے چھڑائے, اس کو پیسہ دے دے, یہ میری جان چھوڑ دے اور میں آزاد ہو جاؤں, اللہ اور رسول کی محبت میں رہوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, عرض کیا یا رسول اللہ, بلال غلام ہے اور اصل میں تو وہ آپ کے غلام ہے, مگر اس وقت وہ یہودی کے غلام بنے ہوئے, میرے پاس مال اللہ نے دیا ہے, آپ کی اجازت چاہیے کہ میں اسے چھڑا دوں, مال دے کر اس کو. حضور نے پسند فرمایا اس آئیڈیا کو, اور ساتھ میں بھی فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ, میرے پاس جو کچھ ہے آپ ہی کا تو صدقہ ہے, آپ سے تو صرف اجازت چاہیے بس, جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے آپ کے تو فعل, آپ کے صدقے میں, آپ کے وسیلے سے دیا ہوا ہے, بس آپ صرف اشارہ فرمائیں بس. حضور نے فرمایا جاؤ. چلے گئے یہودی کے پاس, اس کے مالک کے پاس, امیہ بن خلف, اسے چھوڑو, کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ کہا تم اس کو کیا کرو گے, اس کو آزاد کرا کے, یہ تو حبشی ہے, سیاہ فام ہے, تم کو اس سے کیا ملے گا, اس پہ کیوں پیسہ خرچ کر رہے ہو؟ کہا یہ تم نہیں جانتے, یہ اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے, تمہارا غلام نہیں ہے, یہ تو پھنس گیا ہوا بیچارہ. لو کتنا پیسہ چاہیے؟ اس نے کہا دو, دے دیا, حضرت بلال کو آزاد کرا دیا. کتنی بڑی نیکی کی. تو غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے بھی اس وقت زکوٰۃ کا مصرف تھا. اب تو غلامی کا دور نہیں. یہ الگ بات ہے کہ مسلم قوم اپنے آپ کو کسی کا غلام سمجھے, کسی کے حکم کے تابع سمجھے اللہ اور رسول کے علاوہ,
تو وہ الگ مسئلہ ہے، مگر مسلمان تو اللہ کا غلام ہے اور رسول کا غلام ہے۔ ہاں اب ایک بات ہے کہ فقہاء نے فرمایا کہ گردنیں چھڑانے میں غلام تو اب نہیں ہے، مگر ایسا ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ قید میں ہو ناجائز طور پر اور ضمانت اس کی لینی ہو اور ضمانت میں پیسہ دینا ہو، تو زکوٰۃ کی رقم سے پیسہ اس کا دیا جا سکتا ہے کہ وہ دینے کے قابل نہیں ہے اور پھنسا ہوا ہے، تو گردن تو اس کی پھنسی ہوئی ہے نا، تو اس کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ والغارمین، فرمایا قرض داروں کو زکوٰۃ، یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑی اہمیت ہے اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ کوئی ایسا شخص جس نے جائز معاملے میں قرض لیا ہو، جائز معاملے میں، ناجائز میں نہیں کہ شراب بیچنا تھی تو قرض لے لیا، شراب پینا تھی تو قرض لے لیا، ہے نا، حرام کرنا تھا تو قرض لے لیا، نہیں، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ کہ جائز ضرورت تھی، پھنسا ہوا تھا بیچارہ کسی مشکل میں، اس نے قرض اٹھا لیا تھا، اب قرض دینے کے قابل نہیں ہے، اور جو قرض خواہ ہے اس کا تو حق ہے قرض وصول کرنے کا، وہ تو مانگے گا، لاؤ بھائی لاؤ، کب دے رہے ہو، ہے نا۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ بیچارہ مشکل میں پڑ گیا تو اس کو زکوٰۃ کی رقم سے مالک بنایا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا قرضہ اتار دے زکوٰۃ کی رقم سے، زکوٰۃ نہیں ادا نہیں ہوگی، اس کو مالک بنایا جائے کہ یہ لو اور زکوٰۃ کی رقم سے قرض ادا کرو، اپنا آزاد ہو جاؤ قرض سے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ اس طرح قرض داروں کو دی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا اگلا مصرف 7واں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ بہت وسیع ہے، جہاد ہو رہا ہو، مجاہدین اسلام کو تنگ دستی پیش آ گئی، وہ اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں دے سکتے ہوں، گھر والے بھی ان کے بے آسرا ہوں، اور یہ جہاد پر ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ دینی تعلیم کے لیے کسی نے اپنے آپ کو وقف کیا ہو، جیسے مدارس میں ہوتے ہیں نادار طلباء وغیرہ، جن کا مقصد اسلام کی تعلیم، دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے تاکہ پھر اس کو پھیلائیں، تو ان کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے، ان کو مالک بنا کر۔ تملیک جو ہے نا وہ اب ہر جگہ لازم ہے، ملکیت کرنا بغیر اس کی نہیں، تو ان کو دیا جا سکتا ہے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے نا۔ وابن السبیل، اب یہ آخری مصرف جو فرمایا یہ مسافر، مسافر وہ جو اپنے گھر سے نکل پڑا سفر کے لیے، راستے میں پتہ چلا جیب کٹ گئی، مثال ہے، مثال، راستے میں پتہ چلا کہ پیسہ چوری ہو گیا، راستے میں پتہ چلا پیسہ ختم ہو گیا، سفر جاری ہے، اب نہ گھر موجود نہ گھر والے موجود، گھر پہ پیسہ پڑا ہوا ہے، بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے، مگر یہاں تو نہیں ہے نا۔ تو فقہاء نے فرمایا کہ جب راستے میں کوئی مسافر بے آسرا ہو جائے تو اس وقت آپ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر سکتے ہو، بعد میں بھلے وہ آپ کو لوٹا دے، لیکن اس وقت آپ کے پاس بھی اگر کچھ نہ ہو اور آپ نیت زکوٰۃ کی کر کے اس کو کچھ پیسے دے دو تو آپ پر سے زکوٰۃ جو ہے ادا ہو جائے گی۔ اب یہ ہو گئے مصارف زکوٰۃ قرآن کی روح سے، اور یہی حدیث میں بھی ہے، ظاہر ہے کہ کوئی فرق نہیں ہوگا نا، یہی باتیں، صرف وضاحتیں ہوتی ہیں، وضاحتیں حدیث پاک میں، ایسا ہے تو کیا کیا جائے، ویسا ہو تو کیا کیا جائے، اس کی تشریحات یہ اللہ کے رسول نے فرما دی حدیث میں، لیکن مصارف یہی ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتا کوئی زکوٰۃ کے لیے۔ اور زکوٰۃ میں جو شرح مقرر ہے 40واں حصہ 2.5%، اس سے کسی کو کم کرنے کا اختیار نہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ خیرات میں زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، بھائی خیرات بھی تو اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، زکوٰۃ بھی اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، تو فرق ہے بہت بڑا۔ فرق یہ کہ خیرات کے لیے کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، تم چمنی دے دو اللہ کے نام پر وہ بھی خیرات کہلائے گی، 1000 دے دو وہ بھی خیرات کہلائے گی، تم سال میں کبھی بھی دے دو وہ خیرات کہلائے گی، مگر زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے۔
زکوٰۃ میں تو جتنا تمہاری زکوٰۃ نکل رہی ہے کیلکولیٹ کر کر، حساب کر کے، تعداد اس کی دیکھ کر، مقدار دیکھ کر کہ یہ نکل رہا ہے میرا اماؤنٹ زکوٰۃ کا، شرح میری شرح کے مطابق یہ ہو رہا ہے، اتنا ہی دینا لازم ہے۔ اپنی مرضی نہیں چل سکتی کہ بھئی زکوٰۃ نکل رہی ہے 1,00,000 روپے والی، دے دیا 1,000 روپے، اور کہ زکوٰۃ دے دیا نا میں نے 1,000 روپے، تو بھائی وہ 1,000 دیا تو نے، زکوٰۃ تو 1,00,000 کی نکل رہی ہے تمہارے اوپر، زکوٰۃ کیسے ادا ہو گئی تمہاری؟ جب تک کہ تم اس شرع کے مطابق زکوٰۃ کو ادا نہ کرو۔ تو جو شخص 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی ہی رقم اپنے پاس رکھے ہوئے ہے اور سال گزر گیا، یا سونا بالکل تھوڑا ہے، چاندی 52.5 تولہ ہے، اور اگر سونے کی قیمت لگائی جائے جو تھوڑا بھی پڑا ہوا ہے، پتہ چلتا ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی اس کی قیمت، تو زکوٰۃ ہو جائے گی، اگرچہ 7.5 تولہ نہیں ہے نا، تھوڑا سا ہے، کیونکہ اب سونا تو مہنگا ہے نا بھائی، اب پتہ چلتا ہے کہ سونا گھر میں پڑا ہوا ہے وہ تو 1 تولہ بھی نہیں ہے، مگر معلوم ہوا اس کی قیمت تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے، تو زکوٰۃ دی جائے گی اس کی، یا روپیہ پڑا ہوا ہے اتنا تو زکوٰۃ دی جائے گی۔ پھر اس میں سال کا گزرنا جو شرط ہے نا، خیرات میں تو شرط نہیں ہے، روز دیتے رہو بھلے آپ خیرات، لیکن زکوٰۃ سال گزرنے پر دی جاتی ہے، اس سے پہلے کوئی مانگنے کا حقدار نہیں ہے، زکوٰۃ سال گزرنے پر ہے۔ لیکن یہ سال گزرنا کس پر ہے؟ جو اصل نصاب ہے اس پر سال گزرے، اور جو مال سال گزرنے سے 1 دن پہلے آ گیا وہ بھی کاؤنٹ ہوگا زکوٰۃ میں۔ مثلا آپ کے پاس 1,00,000 روپے تھے، آپ نے کہا زکوٰۃ نکلے گی اس پر، لیکن اب سال گزرنے پر 1 دن باقی رہ گیا تھا اور آپ کے پاس 1,00,000 روپے اور آ گئے، اللہ نے دے دیا، اب آپ کو جو زکوٰۃ نکالنی ہوگی یہ کتنے کی نکالنی ہوگی؟ 1,00,000 کی؟ نو، 2,00,000 کی، یعنی اس کو شامل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے دن سے پہلے پہلے آ گیا، آپ کے پاس مال آ گیا، اب آپ کو نکالنا ہوگا۔ اب زکوٰۃ میں ایک مسئلہ اور ہے، سادات، بنی ہاشم، بنو عبد المطلب، سادات کرام، بنو فاطمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جو چلے آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ لینا اور دینا دونوں منع ہے، دینے والے کو دینا منع ہے اور جو سید ہے اس کو لینا منع ہے، حرام ہے، مت دو۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی فتاویٰ میں، فتاویٰ رضویہ میں طریقہ بتا دیا۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ سید کی مدد اپنے مال میں تحفے کے طور پر کرو، زکوٰۃ کے طور پر نہیں، جس کو اللہ نے مال دیا ہے کافی، صاحب حیثیت ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اسے دوں گا تو میرے پاس کوئی کمی نہیں آ جائے گی، میں محتاج نہیں ہو جاؤں گا، مگر یہ رسول اللہ کی گھرانے کا فرد ہے، اولاد میں چلا آ رہا ہے، سادات کرام میں سے، تو فرمایا اس کو ہدیے کے طور پر پیش کرو، گفٹ کرو، تحفہ کرو، نظر دو، جیسے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر پیش کیا کرتے تھے، ہدیہ پیش کیا کرتے تھے، لباس ہدیہ کرتے تھے، پھل ہدیہ کرتے تھے، تو وہ زکوٰۃ تھوڑی دیتے تھے، وہ تو ہدیہ دیتے تھے، نظر پیش کرتے تھے، نذرانہ، تو سادات کو نذرانہ پیش کرو۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ فرمایا اگر کوئی سید کو دینا چاہتا ہے تو کیا کرے کہ کسی مستحق زکوٰۃ کو جو غیر سید ہے اس کو زکوٰۃ کا مالک بنائے اور اس سے کہے کہ یہ تم قبضہ کر لو مال بحیثیت زکوٰۃ کے، اور اب اس کو ہدیے کے طور پر ان کی خدمت پہ پیش کر دو، تو فرمایا اس میں دونوں کو ثواب ہو جائے گا، دینے والے کو بھی ہے، لینے والے نے لے لیا اور پھر آگے بڑھا دیا، وہ زکوٰۃ نہیں ہوئی، وہ تو ہدیہ ہو گیا اور سید کا بھلا ہو گیا۔ تو یہ طریقہ بتایا گیا، اور ایک طریقہ اور بتایا گیا کہ اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز کسی کو بیچو اور اس کو یہ کہو کہ یہ چیز، یہ کپڑا، یہ کوئی اور چیز ہے،
اچھی چیز ہے کوئی، اس کو بیچو، اس کو کہو کہ یہ تم خریدو، پیسے بھی ہم ہی دیں گے تمہیں، پیسے بھی ہم دیں گے۔ مستحق زکوٰۃ کو کہو کہ یہ چیز تم ہم سے خریدو، پیسے بھی ہم دے رہے ہیں تم کو، وہ کہے گا یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی یار، میرا تو بھلا ہو رہا ہے، چیز بھی مجھے مل رہی ہے، پیسے بھی یہی دے رہا ہے خود، تو مجھے کیا نقصان ہے۔ اس کو یہ کہو کہ یہ پیسے تم پکڑو چیز کی قیمت کے، چیز تو تم کو مل گئی، اب یہ جو پیسے ہیں نا یہ تم فلاں کو دے دو، سادات ہے اس کو دے دو، تو وہ ہیلا ہو گیا، ہیلا۔ تو ہیلا جو ہے شرع میں جائز ہے، شرعی طور سے ہو، غیر شرعی نہیں، تو اس کو ہیلا کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسا سورس کر دینا، ایسا طریقہ نکال لینا جس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اسی طرح کوئی مسجد میں زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے تو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتا نا ڈائریکٹلی، نہ مسجد میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، نہ مدرسے میں لگ سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز بنانے پر پل وغیرہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، نہ میت کے کفن دفن میں زکوٰۃ لگ سکتی۔ اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا دیا جائے اور اس کو پابند کر دیا جائے کہ وہ لے لے۔ ہاں ایک بات ہے، فقہاء نے فرمایا اگر اس کا نیت بدل گئی لینے والے کی تو زبردستی تو کر نہیں سکتا ہے باپ، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک اور طریقہ بتایا کہ اس کو قرض دو، اور وہ قرض ادا نہیں کر سک رہا ہے قرض، تو اس کو زکوٰۃ کی نیت سے پیسے دو اور پھر اس کو بولو وہ قرض واپس دے دو۔ اب وہ جو آپ کے پاس آئے گا نا وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ غیر زکوٰۃ کا رقم آ گئی، اس سے آپ مسجد میں بھی لگا سکتے ہو، اس سے آپ کفن دفن بھی کسی کا کر سکتے ہو۔ اس طریقے سے ہیلے ہوتے ہیں، وہ ہیلے کر سکتے ہیں آپ۔ چنانچہ آج کے جمعہ میں کچھ وقت زیادہ ہوا، مگر چونکہ اہم موضوع تھا، اب بھی باتیں تو بہت رہتی ہیں مگر وقت نہیں ہے اتنا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فریضہ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور یہ مسلم معاشرے کا اہم فریضہ ہے، مسلم معاشرے کو سپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ در در جا کر مانگنے سے بچ جائیں، یہ ان کا حق ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے، اس میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہے کسی پر، بلکہ یہ تو ان کا حق ہے، وہ اس کو مل رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔